الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم دوستو، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آدمی اس کو تلاش کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے. تو یہ کہیں گے کہ ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اس چیز کو پانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہے. کوئی چیز ہماری گم ہو گئی، اب ہم کہیں کہ آپ اس کو سمجھو، ٹھیک ہے. کسی کا بیٹا گم ہو گیا، ہاں، تو یہ تو نہیں کہیں گے بیٹے کو سمجھو، یہ کہیں گے کہ اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، حاصل کرو، طلب کرو. کوئی چیز گم ہو گئی جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کیا جاتا ہے. ہاں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو ساری کائنات نے تلاش کیا، ڈھونڈا. اللہ کو سمجھا نہیں جاتا، اللہ کو تلاش کیا. اللہ تو ہے نا، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ہے، نسبت ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب دنیا نے اس کو تلاش شروع کی. کسی نے بت کے اندر اس کو تلاش کیا، کسی نے پتھر میں تلاش کیا، کسی نے درخت میں تلاش کیا، کسی نے اس کو آگ میں تلاش کیا، کسی نے اس کو سورج میں تلاش کیا، کسی نے پانی میں تلاش کیا. ہاں، کوئی پانی کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی آگ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں. لیکن اللہ ملتا کہاں ہے؟ تلاش تو ساری دنیا کر رہی ہے. ہاں، اور جو جہاں ہے وہ وہیں آگے کی منزل نہیں طے پا رہے، کہتے ہیں یہی ہے. بتوں والے کہتے ہیں یہی ہے، بس اس کو اس پرشتے سے نکالو، کہتے ہیں نہیں، ہمارا سب کچھ یہی ہے. جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو اگر وہاں سے نکالو، کہتے ہیں نہیں، سب کچھ یہی ہے. ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس سب کچھ یہی ہے، وہ وہیں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہاں ملتا ہے؟
اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کائنات کی ذرے ذرے میں ہر چیز میں تجھے تلاش کیا، لیکن جب اپنے اندر جھانکا تو تجھے پایا۔ لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولیکن یسعنی قلب عبدی المومن۔ میں آسمانوں کی وسعت میں نہیں سما سکتا، نہ زمینوں کی وسعت میں، نہ وہ میرے نہ میں اس میں آ سکتا ہوں، نہ ان کے اندر اتنی وسعت ہے، ان کا دامن تنگ ہے، میں اس میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کون سا مومن؟ انا عند قلب عبدی المنکسر، ٹوٹے ہوئے دل کے میں قریب ہوتا ہوں۔ جو دل اپنے تمناؤں کی خاک کرتا ہے اور اپنے تمناؤں کو اور آرزوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کے قریب ہوتا ہے۔ ہاں، خواہشیں ہوتی ہیں انسان میں، لیکن انسان کی خواہشیں جب پوری ہو جاتی ہیں، کھانے کی خواہش کی پوری ہو گئی، پینے کی خواہش کی پوری ہو گئی، خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں، تو انسان کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی تلاش نہیں کرتا۔ یا اللہ تعالیٰ کسی کے بیماری دیتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بندے کا دل شکست ہو جائے، ٹوٹ جائے اور ارمان والا دل ہو جائے، تو پھر جب ارمان اور درد بھرا دل ہوگا اور دل دنیا سے ٹوٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب دیکھے گا۔ ہاں، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائیں گے، حدیث میں، ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں نے تجھ سے کپڑا مانگا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا۔ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے، پینے سے، کپڑوں سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا مجھے وہاں پاتا۔ اور فلاں کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اگر اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے وہاں پاتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتا ہے، جن کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دنیا میں ہم جتنے مالدار دیکھتے ہیں نا، جن کی دنیا میں بڑی بڑی عزتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اسباب کی، ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے ساتھ تعلق اور نسبت کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک فقیر آدمی قیامت کے دن ایک غنی اور دولت مند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے فقیر، اصحاب الجد محبوسون، تو یہ جو دنیا والے اور دولت والے ہوں گے نا، یہ سارے رکے ہوئے ہوں گے اور یہ در بدر ہوں گے، اور ان کے پاس ہاتھ میں ٹکٹیں ہوں گی، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے سیٹیں پہلے سے بک ہوں گی اور وہ قطار میں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ چلے جائیں گے۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور سے گزرا سامنے سے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ،
ان نکاح ان خطب یخطب وان شفع یشفع وان قال یسمع لقولہ. یہ ایسا ہے اگر کہیں نکاح کا پیغام دے دیں تو لوگ اس کو اپنی بیٹی دے دیں گے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کریں گے، اور کوئی بات کہے تو لوگ کان لگا کے اس کی بات سنیں گے دھیان کے ساتھ. پھر دوسرا شخص آیا، وہ فقیر تھا، پھٹے ٹوٹے کپڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو، کیا کہتے ہو تم؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ اگر کہیں پیغام دے تو کوئی اس کا نکاح نہیں کرائے گا، بیٹی نہیں دے گا اس کو، سفارش کرے کوئی نہیں قبول کرے گا، بات کرے کوئی نہیں سنے گا. تو حضور نے فرمایا یہ پہلے جو شخص گزر گیا جس کے بارے میں تم کہتے ہو بڑا آدمی ہے اور اس کی ہر لوگ بات مانیں گے اور قبول کریں گے، ایسے لوگوں کی پوری روئے زمین بھری ہوئی ہو اس سے یہ ایک شخص اچھا ہے. پوری روئے زمین ایسے شخص سے بھری ہو اس سے ایک شخص یہ اچھا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین کر کے زندہ رکھ اور مسکین کر کے مار، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مساکین کی جماعت میں قیامت کے دن میرا حشر فرما. ہاں، دولت مندوں کے دولت کدے میں اللہ کے جلوے نہیں ہیں، اور صنم خانوں کے صنم کدے میں اللہ تعالیٰ کی نمائش نہیں ہے، اور علم کے حیرت کدے میں اللہ کی ہست و بود نہیں ہے، انسان کے جاہ و جلال میں اللہ تعالیٰ کی ذات نمایاں نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہے، اللہ کی ذات کے جاہ و جلال ہیں، اور اللہ کی صفات کا اگر کہیں جمال ہے تو ٹوٹے ہوئے مومن اور غریب مومن کے سینے میں ہے. ہزاروں کیے خون تمنا ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. تمناؤں کے ہزاروں کوئی خون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے جلوے اس کو دکھاتا ہے. جب دل میں شاک آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت بڑھتی ہے. اگر کسی پہ آزمائش آتی ہے اور بیماری آتی ہے اور تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اس بیماری اور شکوہ اور شکایت میں اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کہے گا اللہ مجھے اسی حال میں رکھ. اللہ نے اس کے اندر اتنی بڑی دولت رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، حضور کے صحابی تھے. کتنے سال ایک زخم جو جسم میں پھوڑا نکلا ناسور تھا، جس کا خون مسلسل بہہ رہا تھا، اور آپ کتنے سال بستر علالت پہ پڑے تھے. عیادت کے لیے سارے آتے تھے، پوچھتے تھے، اور جب دیکھتے چہرہ اتنا روشن اور مسکرا رہے ہیں اور کھلکھلا ہوا چہرہ حشاش بشاش، تو کسی نے عرض کیا حضرت اتنے سالوں سے بستر علالت میں پڑے ہوئے ہیں
اور جسم سے پیپ اور خون نکل رہا ہے، اور آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو حشاش بشاش نظر آتے ہیں، اور چہرہ آپ کا اتنا خوش ہے. تو فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی عیادت کے لیے اللہ کے فرشتے آتے. یہ صبر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تکلیف برداشت کرنا اور صبر کرنا، اگر کسی کو اس کی لذت کا علم ہو جائے نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خوشی نہیں مانگے گا. لیکن یہ بات محبت کی ہوتی ہے. اسی لیے پہلی چیز جو شریعت نے جو رکھی ہے نا وہ یہی رکھی ہے کہ جس طرح اپنے باپ سے محبت ہے انسان کو، ماں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، تو سب سے پہلے اپنے رب سے محبت تو پیدا کرو نا. اللہ کی محبت پیدا کرو. محبت کیا مطلب؟ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ محبت کی معنی آپ نے سمجھے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ اپنا دل اٹھا کے کسی کو دے دینا. محبت اس کو کہتے ہیں، اور کوئی محبت کا نام نہیں ہے. بس مجھے آپ سے محبت ہے یعنی میں نے دل اٹھا کے آپ کو دے دیا، میرے دل میں آپ ہی ہوتے ہیں. محبت اصل یہی ہے. باقی یہ زبانی کلام یا محبتیں کرتے ہیں دنیا والی، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن اصل محبت اسی چیز کا نام ہے، اپنا وجود ختم، رضا ختم، اپنے محبوب کی ذات میں فانی ہونا، فنا ہونا. اپنی کوئی وجود، کوئی چیز نہیں، کوئی رضا نہیں، اپنے محبوب کی رضا ہے. اور دل صرف اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو اللہ سے محبت ہے، اس کا مطلب کہ ہم اپنے دل اللہ کو دے دیں. بس یہ دل ماں باپ کے لیے نہیں ہے، اولاد کے لیے نہیں ہے، یہ دل دوستوں کے لیے نہیں ہے. دل صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا، کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں کوئی غیر ہوگا تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ کلمے کی کمزوری ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کلمے کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے ہی لا کی لاٹھی ہے اور لا کی ضرب ہے. لا الہ میں لاٹھی ہے نا، لا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے غیر ہم نے دل سے نکال دیے. میرے دل میں کوئی غیر نہیں. ہاں تو ماں باپ اللہ کے غیر نہیں ہے، بیٹے اللہ کا غیر نہیں ہے، اسباب اور دولت اللہ کا غیر نہیں ہے. ہاں یہ ساری دنیا یہ اللہ کا غیر نہیں ہے. زمین و آسمان ساری چیزیں جو کچھ ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارا خود وجود، یہ سب اللہ کا غیر ہے. تو جب ہم نے لا الہ پڑھا تو لا الہ کا مطلب یہ کہ ہم نے ساری چیزوں کی محبت کی نفی کر دی، لا کے نیچے ڈال دی، اور سب چیزوں پر ہم نے لا کی ضرب لگا دی، اور اپنے دل میں کیا لایا؟ صرف اللہ، صرف اللہ کی ذات. سب غیر کو نکال دیا. اب یہ کوئی کر کے دیکھے تو پتہ چلے کہ غیر نکل جائے تو پتہ چلے کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ. ہاں اور آپ نے کبھی سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا. بھائی جنت سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے دنیا میں، کائنات میں؟ جنت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. اس سے کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کی ہر چیز باقی، میوہ باقی، نعمتیں باقی، نہ اس کے پانی کا کوئی ذائقہ بتا سکتا ہے، نہ اس کے نعمتوں کا کوئی ذائقہ. کیا اللہ فرماتے ہیں ولا خطر لا قلب بشر، تمہارے دل پہ وہ چیزیں کھٹک نہیں سکتی. ہم سوچ کے کھٹکا کے جہاں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تو فرماتے ہیں وہ کھٹک نہیں سکتی. تو ہم سے وہ آگے ہے نعمتیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو نکال کر دنیا میں لائے. ہاں پھر آدم نے کبھی شکایت کی شکایت کہ اللہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا, ہاں میرے ساتھ تو معاذ اللہ زیادتی ہو گئی, کبھی شکایت نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جو کچھ ہوا ہے یہ انسان کے نفس کی اپنی تقصیر ہے, اپنی کمی کوتاہی ہے. انبیاء معصومین ہیں, لیکن انبیاء کی شان یہی ہے کہ اتنے بڑے مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ساری زندگی روتے رہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنے روئے ہیں کہ اس کے بعد ساری کائنات روئے, اس سے ایک آدم کا رونا زیادہ ہے. ہم سب مل کے روئے نا, سب سے ایک آدم کا رونا اتنا بڑا ہے. رو رو کے رخساروں پہ دراڑیں آ گئی, چہرے پہ خم آ گئے, اور آخر تک روتے رہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے, مجھے معاف کر دے. اپنے عمل کو پیش نہیں کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ آدم علیہ السلام کا ورد تھا, ایک مرتبہ نہیں کہا ہے, یہ ورد آدم تھا. اور زندگی کے آخری دم تک کیا, جب قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی آدم پیش ہوگا, تو وہاں بھی جب ساری امتیں مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کرو, آپ سب کے باپ ہو, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے لیے ملائکہ کو مسجود بنایا, پھر وَيَذْكُرُ خَطِيَّتَهُ. آدم علیہ السلام وہاں بھی یہ فرمائیں گے لست ہناکم, میں اس مقام کا نہیں, میں اللہ کو نہیں کہہ سکتا. وہاں بھی آدم علیہ السلام کو اپنے نفس کی کمی اور اللہ کی بڑائی اور عظمت وہ اب بھی آدم کے سینے میں ہے. پوری زندگی کبھی شکایت نہیں کی. ہاں یہ اللہ کے درد و محبت میں اتنا مزہ ہے کہ شکایت تو کیا, یہ لطف جس نے پایا ہے اس کو مزہ ہوگا. گرم گرم کباب کتنے لذیذ ہوتے ہیں, کھاتے ہوئے ہونٹ بھی جلتے ہیں, منہ سے سسکاریاں بھی نکلتی ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی آپ کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں کھاتے ہو؟ کہتے جی لذت آتی ہے, مزہ آتا ہے بڑا. ارے بھائی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور چہرہ تمہارا سارا زرد ہو گیا ہے اور پھر بھی کھا رہے ہو, منہ جل رہا ہے پھر بھی کھا رہے ہو. کہتے لذت ہوتی ہے جب کس چیز سے محبت ہو تو اس کے اندر درد بھی اتنا محبوب ہوتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہو سب سے پہلی چیز ہے. جس طرح ماں باپ کے ساتھ نسبت ہے اور محبت ہے, دوستوں کے ساتھ محبت ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ محبت پیدا کرو. اور وہ محبوب حقیقی ہے, کوئی چیز محبوب حقیقی نہیں ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی تھے, نیک تھے, لیکن ان کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ جب وفات کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا, تو حضرت نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور پھر سب کو کمرے میں بٹھا کے فرمایا کہ میرے بیٹے تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ تھا نا یہ ظاہری تھا. اللہ نے دنیا میں کسی کو باپ بنایا, کسی کو بیٹا بنایا, کسی کو بھائی بنایا, یہ سارے رشتے ظاہری ہیں. اللہ نے تمہارے ساتھ جو میرا رشتہ رکھا یہ ظاہری تھا, میرے دل کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں تھا. میرا دل صرف اپنے رب کے ساتھ تھا. اس لیے جب میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو تم میرے کمرے سے نکل جاؤ. ہم تو کہتے ہیں فلاں بیٹے کو بلاؤ, اب اس کی سانس رکی ہے,
اس کی بیٹی فلاں نہیں ہے، وہ آئے تو اس کا سانس نکلے، فلاں بیٹا ہے تو اس کا سانس نکلے، اس کی ماں آئے تو اس کا دوست آئے، اس کی سانس میں اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرے زندگی کا آخری وقت ہے تو اب تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور ظاہری رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو میرا رشتہ میرے رب سے ٹوٹے۔ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے سارے بیٹوں کو کمرے سے نکالا اور اکیلے ہوئے، پھر اللہ کے یہاں پرواز کی۔ کتنا بڑا مقام ہے، ہاں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ بھئی جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ موت کے وقت وہ میرے ساتھ ہو نا، وہ میرے ساتھ ہو اور اس کے آغوش میں اور اس کے ساتھ میری سانسیں نکلے، تو یہ اس کی آخری خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں اپنے رب کے ساتھ رہیں تو ہماری سانسیں بھی اپنے رب کے ساتھ نکلیں، اللہ کے ساتھ ہوں، اور کوئی غیر ہمارے ساتھ نہ ہو۔ وہ یہی چاہتے ہیں، زندگی کی یہی خواہش ہے، ہاں؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نعمت نصیب کرے، اپنی محبت نصیب کرے۔ سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اللہ سے محبت پیدا کرو، اور پھر محبت کے بعد پھر عمل تھوڑا بھی ہو، ہاں؟ محبت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہی بتایا تھا، میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام اور پھر سارے جتنے پیغمبر آئے، سب سے زیادہ لمبا دعوت کا وقت اور قوموں سے سابقہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال ان کے اندر رہے اور ان کو دعوت دی۔ پھر کبھی کسی نے یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ شکایت کی کہ اللہ یہ تو مانتے ہی نہیں، ہاں؟ اب یا تو آپ کی نصرت کمزور ہے، ہاں، یا اللہ کے یہاں مایوس ہیں؟ نہیں۔ اس لیے ایک ہی چیز تھی، پیغمبر اللہ کی محبت میں کامل ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے اس کے یقین میں، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جس کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، وہ دل اپنا کسی کو دے دے تو پھر وہ جس حال میں بھی رکھے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم تو 2 دن نماز پڑھتے ہیں، 2 دن کے مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے محبت نہیں سیکھی، ہم نے محبت نہیں سیکھی۔ ہم عبادت کرتے ہیں یا جلب منفعت کے لیے یا دفع مسرت کے لیے، یا کہ یہ کہ مصیبت آئے تو ٹل جائے، یا تو یہ کہ کوئی نفع حاصل ہو جائے، رزق میں برکت ہو، ساری چیزیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، ہاں؟ جس طرح شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے اس کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نیت سے آدمی پڑھے نہیں، بھی فاقہ تو ویسے بھی ختم ہوگا، لیکن پڑھے اس نیت سے نہیں۔ قرآن پڑھے اس نیت سے میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، اور باقی چیزیں تو ویسے ہی حاصل ہو جائیں گی۔ عبادت اس لیے نہیں کرے کہ نفع آئے، نقصان ٹل جائے، یہ ہو جائے گا، لیکن عبادت اس لیے کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا نوکر غلام ہوں، اس کا خریدا ہوں، اب مجھے تو بندگی کرنی ہے چاہے جو بھی حال ہو، وہ راضی ہو یا ناراض ہو۔ میرے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے نہیں ہوتی، کہتے تھے ذکر ہے لیکن کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت بڑے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے مرشد تھے، ہاں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے خط لکھا، حضرت کہ میں جو ذکر کرتا ہوں نا تو مجھے بڑی لذت آتی ہے، بڑی لذت اور بڑی خوشی اور بڑی فرحت ہوتی ہے
بڑی لذت آتی ہے. تو حضرت نے جواب میں ہم تو کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ. ہاں لیکن وہ اللہ کے ولی تھے نا، ان کی تو سوچیں اور ہوتی ہیں. حضرت نے جواب میں کیا لکھا کہ تو طالب لذت ہے، طالب خدا نہیں. اس کا مقصد تمہیں لذت نہیں آئے گی، ذکر چھوڑ دو گے. ذکر اس لیے نہیں کرنا، ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے بندے ہیں. اب ہمیں کوئی تنخواہ کے اوپر رکھ دے کہ تمہارا یہ کام ہے، اب ہم راضی ہوں ناراض ہوں ہمیں تو کرنا ہے نا. ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے، ہم اس کے خریدے ہوئے، اس کی ملکیت ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں. اب بندے کا کام بندگی ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، اب ہمیں مزہ آئے نہ آئے اس سے ہمارا کیا واسطہ. ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کے سوا ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں چارہ ہو تو ٹھیک ہے، چارہ تو کوئی نہیں ہے. ہاں اس لیے یہ جو صنم قدوں میں رب کو تلاش کرتے ہیں اور بتان کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور حجر و شجر اور چرند و پرند اور زمین و آسمان کے آگے جو لوگ جھکتے ہیں، لیکن جب ان کی آخری منزل کیا ہوتی ہے، جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بر و بحر کے اندر جب تم سمندر میں کشتیاں لے کر چلے جاتے ہو اور وہاں پر جب لہریں سمندر کی وہ تمہاری کشتیوں کو ہلاتی ہے اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے، تو تم پھر اس اپنے صنم خانوں کے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ وہاں کس کو پکارتے ہیں؟ وہاں کہتے لن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ تم نے ہمیں اس سے بچا دیا تو ہم موحد ہوں گے اور تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. تم بتا دو میرے محبوب کہ اللہ ہی تمہیں اس وقت نجات دیتا ہے اور اللہ ہی تمہارے کشتی کو، تمہاری نیا کو کنارے پہ لگاتا ہے. پھر جب تم ساحل پہ آتے ہو ثم انتم تشرکون، پھر تم وہی بتوں کے آگے جھکتے ہو. ہاں وہاں اللہ کا نام لے کر اللہ نے تمہیں بچایا اور پھر لیکن سمجھ لو کہ جتنے بھی دنیا کے در ہیں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کھلا ہوا ایک رب العالمین کا دروازہ ہوتا ہے اور وہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہاں جناب الرب و تعالی لعبد اذنب ذنبا کثیرا، اس کے عرش کا یہ کلمہ ہے کہ یہ اللہ کی دربار ہے. جو گناہ کر کے یہاں آئے، اس منزل پر آئے، اس کے لیے خلاصی ہے. یا رب ان رحمتک اوسع من ذنوبی. انسان کے گناہ زمین و آسمان سے بڑے ہو جائیں لیکن اللہ کو جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ مغفرتک ارجا عندی من عملی، اور میرے جتنے اعمال ہیں مجھے ان میں اتنی امید نہیں ہے، تیری مغفرت میں مجھے امید ہے، وہ میرے زیادہ قریب ہے. جب کوئی بندہ اس طرح اللہ سے پکارے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتے، وہ در بند نہیں ہوتا. وہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے. اس دروازے کے سامنے ساری زبانیں برابر ہیں. کوئی زبان ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی چرند و پرند ہو، مخلوق کوئی بھی ہو، جب اس دروازے پر آ کر اپنے رب کو پکارے تو اللہ صمد کسی کو مایوس نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ وہ عطا دیتے ہیں جو اس کی امیدوں کے سوا ہوتا ہے، امید سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. ہاں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت قاضی فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. قاضی فضیل ابن ایاز، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد الواحد کے خلیفہ تھے اور شیخ عبد الواحد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حاصل کی. اب یہ سلسلہ چشتیہ کا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کتنے بڑے، جن کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں،
سلطان المشائخ بلخ کے بادشاہ، ان کو کہاں سے ملی دولت؟ حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بڑے شخص تھے وہ، پہلے اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو جہاں بھی ڈاکہ ڈالتے اس کا نام پوچھتے اور اپنے حصے میں جو آتا وہ سب کچھ لکھ کے اور پھر اپنے جیب میں ڈال دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ ساریاں پرچیاں اس نے نکالی اور جتنے جتنے بندے تھے ان کے پاس جا کر وہ چیزیں واپس کر کے اور فارغ ہوئے۔ اور پھر کیفیت کیا تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام پر پہنچایا کہ وقت کے بادشاہ ان کے سامنے ملنے آتے تھے۔ ہاں، لیکن ہارون رشید بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر دربان کھڑا ہے، تو اس نے کہا یہ درویش کہاں سے آیا؟ درویشوں کے دروازے پر کوئی دربان تھوڑی ہوتے ہیں۔ در درویش را دربان نباید، درویش کے دروازے پر دربان نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے جواب میں کیا فرمایا؟ ببایت تا سگے دنیا نہ آید، دربان چاہیے تاکہ دنیا کے کتے ایسے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ پھر جب ہارون رشید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت سفیان ثوری کے پاس آئے اور علماؤں کو ہدایہ تحفے دیتے تھے، وقت کے بادشاہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، تحائفی دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ اب کوئی اور بزرگ ہو تو مجھے ملاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سب نے تحفے قبول کیے، اب بادشاہ خود دے رہا ہے، بھئی اپنے قرضے میں اپنی مصرف میں خرچ کرو، ہاں تو لینے میں حرج نہیں ہے، تو وہ لے لیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو قاضی فضیل بن عیاض کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ لے حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو جب آئے تو دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، باہر سے آواز بھی بادشاہ باہر کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی ترکیب میرے پاس ہے دروازہ کھولنے کی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے باہر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی، تو دروازہ کھول کے باہر نکلا قرآن کے ادب میں، اپنی عبادت چھوڑ کر اور باہر نکل آئے۔ پھر وقت کے بادشاہ ملے اور پھر اس نے کہا مجھے نصیحت کرو، تو نصیحت ہی کی جو کرنے تھی۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید اتنے روئے کہ ان کو روکا کہ بند کرو آپ۔ پھر اس نے کہا کہ یہ درہم ہے، یہ لے لو، اپنے ضرورت میں خرچ کرو۔ تو فرمایا کہ اپنے درہم مجھے دے کر مجھے اللہ کے سامنے اپنا گواہ مت بنا، یہ اپنے ساتھ رکھو۔ تو اس نے کہا کہ کسی کا قرض ہو تو بتا دو، آپ کا قرض میں ادا کر دوں۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ایک ایسا قرض ہے جو میرے ذمے ہے، لیکن اس کو تم ادا نہیں کر سکتے، وہ میرے رب کا قرض ہے، میرے اوپر اللہ کا قرض ہے جو میں نہیں چکا سکا، اور اس کو تم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے مرید تھے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے رو کے یہ دعا کر رہے تھے اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ مغفر ذنوبی، اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو غیب سے آواز آئی تیری بخشش نہیں ہے۔ تو 3-4 مرتبہ کیا اور 3-4 مرتبہ آواز آئی، تو ایک بندہ جو ساتھ طواف کر رہا تھا اس نے کہا یار اب تجھے آواز بھی آ رہی ہے تیری بخشش نہیں ہے، تو خامخواہ ادھر دھکے کیوں کھا رہا ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مسئلہ ہے یہی کہ میں مانگ رہا ہوں اور وہاں سے آواز آ رہی ہے
کہ تیری بخشش نہیں ہے، لیکن اگر اس در کے علاوہ کوئی در ہے تو مجھے بتا دو کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو آواز آئی کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں امن یجیب المضطر، میں مضطر کی دعا قبول کرتا ہوں۔ مضطر مجبور، مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سمجھے کہ سارے دروازے میرے لیے بند ہیں، صرف ایک اللہ کا کھلا ہوا۔ جو ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، پھر مسجد میں آ کے اللہ سے بھی مانگتا ہے، تو اللہ تو دیکھتا ہے نا کہ اب اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مضطر ہو جائے اور سارے دروازے، اللہ کو یہ کہ اللہ میرے سارے دروازے بند ہیں اور میں کہیں نہیں جاتا، میرا صرف یہی دروازہ ہے اور میں آپ کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا، پھر دیکھو اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ اما یجیب المضطر، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں یجیب دعوت المضطر ولو کان کافرا، مجبور کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں اگرچہ کافر ہو، مسلمان نہ ہو پھر بھی اللہ مان لیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی در نہیں، صرف اللہ کا در ہے، تو اللہ تو دیکھتا ہے کہ کافر ہے لیکن بندہ تو میرا ہے نا، ہاں، تو اللہ فرعون کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہو کہ دنیا کے دروازے بند کر دے اور اللہ کو اپنا محبوب بنائے، اللہ کو اپنی منزل و مقصد بنائے، اللہ کی تلاش میں رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے سارے دروازے کھولتا ہے، سارے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق۔ آخر دعوانا اللہم صلی وسلم لا الہ الا اللہ جاہ النبی سیدنا آمین۔ جماعت آئی ہے، جماعت آئی ہے الحمدللہ چلے جماعت ترائیون کا تشکیل تھیل ہے پنج علاقے میں جماعت ہوں پيو ان کرے ہاणे پڇاڑي میں تشکیل تھی وञي نالا पंहिंजा लिखायो बिस्मिल्लाह करे ऐं तशकील करे पोइ थियो। Subscribe my YouTube channel.